ایک سوال جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے؟ کیا واقعی جنت اور دوزخ موجود ہیں؟ اور اگر ہیں تو یہ کیسی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے اور منکر نکیر کے سوال کیا ہوں گے؟ ایک سوال جو ہر ذہن کو جھنجھوڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جب پل صراط سے گزرنا ہوگا تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی کیا نعمتیں رکھی ہیں جن کا تصور بھی انسانی عقل نہیں کر سکتی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین، اس دنیا میں ہر انسان نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ وہ سچائی ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ایسی تفصیل بیان فرمائی ہے جو دل کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ نیک انسان کی روح نکالنا ایسا ہے جیسے پانی سے بھرے مشکیزے سے پانی نکالا جائے، یعنی بہت آسانی سے۔ لیکن گنہگار انسان کی روح نکالنا ایسا ہے جیسے کانٹوں سے بھری جھاڑی میں سے اون کا دھاگا کھینچا جائے۔ اس وقت انسان اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، جبکہ دنیا والے انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ نیک روح کے ساتھ جنت کی خوشبو ہوتی ہے اور ہر آسمان کے دروازے پر اسے اندر آنے کی اجازت ملتی ہے۔ لیکن بدکار روح کے ساتھ ایسی بدبو ہوتی ہے کہ آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اسے واپس زمین پر بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر شروع ہوتا ہے قبر کا سفر۔ قبر کو حدیث میں آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل کہا گیا ہے۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ واپس جاتے ہیں تو ابھی وہ لوگوں کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی ہیبت ناک شکل کے فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ 3 سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جسے تیری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا؟ نیک انسان فوراً جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سن کر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور اس کی قبر کو وسیع کر دو جہاں تک نظر جا سکے۔ قبر سے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جنت کی ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے۔ لیکن گناہگار انسان جواب نہیں دے پاتا۔ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے، میں نہیں جانتا۔ تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے دوزخ کا بچھونا بچھاؤ اور قبر اس پر ایسے تنگ کر دو کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں دھس جائیں۔ یہ سوال سن کر بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم قبر میں جواب کیسے دے پائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بہت خوبصورت جواب دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو انسان دنیا میں اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ اسے قبر میں ثابت قدم رکھتا ہے اور جواب دینے کی توفیق دیتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وہ عظیم دن جسے یوم القیامہ یعنی قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس کی آواز اتنی ہولناک ہوگی کہ آسمان و زمین کی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور تمام مردے زندہ ہو کر اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، ننگے پاؤں، ننگے بدن، سراسیمہ حال میدان محشر کی طرف دوڑتے ہوئے۔ میدان محشر ایک ایسا میدان ہوگا جہاں پوری انسانیت پہلے سے لے کر آخر تک ایک ساتھ جمع ہوگی۔ سورج اس دن سر کے بہت قریب ہوگا اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا گردن تک، اور کچھ لوگ پسینے میں بالکل ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ لیکن کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں انصاف کیا، اللہ کی عبادت کی، رشتہ داروں سے محبت کی اور اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک رکھا۔
اس کے بعد آئے گا حسابوں کا مرحلہ۔ ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نیک انسان کو اس کا نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا اور وہ خوشی سے کہے گا، لو پڑھو میرا نامہ اعمال۔ اور بدکار انسان کو اس کا نامہ بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، اور وہ آرزو کرے گا کہ کاش یہ نامہ مجھے کبھی نہ ملتا۔ پھر آئے گا میزان، یعنی وہ ترازو جس میں اعمال تولے جائیں گے۔ یہ ترازو اتنا بڑا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر آسمان و زمین کو اس کے ایک پلے میں رکھا جائے تو وہ سما جائیں گے۔ جس انسان کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب ہے، اور جس کا برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ نامراد ہے۔ اس کے بعد آئے گا پل صراط۔ یہ ایک پل ہے جو دوزخ کے اوپر سے گزرتا ہے اور جنت تک جاتا ہے۔ یہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ جو لوگ نیک اعمال والے ہیں وہ بجلی کی طرح، آندھی کی طرح اور تیز گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے، لیکن جن کے اعمال کمزور ہیں وہ گھسیٹتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے جائیں گے، اور کچھ لوگ اس پل سے گر کر دوزخ میں جا پڑیں گے۔ اور پھر آئے گا وہ لمحہ جس کا وعدہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے۔ جنت کا دروازہ کھلے گا اور اس سے ایسی خوشبو آئے گی جو آج تک کسی نے نہیں سونگھی۔ روایت میں آتا ہے کہ جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی انسانی دل میں ان کا تصور آیا۔ جنت کی مٹی مشک سے مونگی ہوگی، اس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور وہاں کی نہریں شہد، دودھ اور خالص شراب سے بھری ہوں گی، جو دنیا کی شراب کی طرح نہیں بلکہ بالکل پاک اور لذیذ ہوگی۔ جنت میں سب سے بڑا انعام جو مومن کو ملے گا وہ اللہ کا دیدار ہے۔ جب اللہ اپنے نیک بندوں پر اپنا جلوہ فرمائے گا تو وہ ساری نعمتیں بھول جائیں گے اور صرف اللہ کے دیدار میں ڈوبے رہیں گے۔ یہ وہ خوشی ہوگی جس کے آگے جنت کی ہر نعمت پھیکی لگے گی۔ لیکن جو لوگ دنیا میں اللہ کو بھول کر رہے، ظلم کیا، جھوٹ بولا، دوسروں کے حقوق غصب کیے، ان کا انجام دوزخ ہے۔ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اس میں وہ عذاب ہے جس کا تصور بھی دل کو لرزا دیتا ہے۔ تو ناظرین، اصل سوال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے ان مراحل سے گزرنا ہے۔ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنے اعمال درست کر لیے ہیں؟ اللہ نے توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رکھا ہے جب تک جان نکل کر گلے تک نہ آ جائے۔ یہی وہ سبق ہے جو ہمیں اس پوری کائنات اور آخرت کی تصویر سے ملتا ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے اور جنت میں داخل فرمائے، آمین۔